مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر کبھی علم کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتا۔ جو علم عاجز نہیں، منکسر نہیں، وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ اللہ کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے، اس لیے دکھی دل والے اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو تب آپ کو آزمائش میں ڈال کر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ جس گھر میں چڑیا گھونسلہ بنا دے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے گھر میں کوئی بڑی خوشی آنے کے قریب ہے۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں۔ نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو ہر راہ کھلی ہے، ہر مشکل آسان ہے۔ اگر اللہ کو یاد نہیں رکھتے تو ہر راہ شیطان کی راہ ہے۔ مال چاہتا ہوں، رتبہ چاہتا ہوں، عزت چاہتا ہوں، اپنے اندر سے آنے والی ان آوازوں کو تو روک دے تاکہ تجھ پر راز کھل جائیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو، سب اچھا ہوگا۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس رستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ ساری خلقت یا تو ماضی کے لیے روتی دھوتی ہے یا مستقبل کے خوابوں کے لیے پریشان رہتی ہے۔ اصلی خدا کا بندہ وہ ہے جو حال میں زندہ رہے، آج کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، نہ مستقبل کے لیے پریشان ہو، نہ ماضی کا احتساب کرے۔ اللہ سے وہ چیز مانگیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے وقف ہی رہنے دیں، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ محض عطائے خداوندی ہے۔ اس کو تم تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے رہو۔ خطا کے مالک آپ خود بن جاؤ، عطا کا مالک وہ آپ ہے۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ چھڑانے والے قسمیں کھا کر بھی چھوڑ جاتے ہیں اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے رشتے نبھا دیتے ہیں۔ بادل برسے نہ برسے اسے دیکھ کر ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اولاد خدمت کرے نہ کرے اسے دیکھ کر بھی دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ زندگی کی منافق زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ بس بچہ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان کے ساتھ سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنے سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں
تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ جو شخص تجھ سے مانگتا ہے اسے دے۔ کیا یہ تیری انا کے لیے کم ہے کہ کسی نے اپنا دستے سوال تیرے آگے دراز کیا ہے؟ ضروری نہیں زندگی میں سبق سکھانے والے ہی ملیں۔ کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ تکلیف تمہیں اپنے محسن کے ساتھ آشنا کراتی ہے کہ کون ہے جو تکلیف میں تمہارا ساتھ دیتا ہے، وہی تمہارا محسن ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ کوئی احساس دلائے بنا آپ کے درد کو سمیٹ لے، آپ کی کمزوریوں کو ڈھانپ لے۔ اس میں نہ کوئی وعدے ہوں نہ انتظار، اس میں کچھ طلب کرنے کی نوبت نہ آئے، ورنہ محض رابطے میں رہنا، گفتگو میں محبت کے بلند و باغ دعوے کرنا، زبان کا چسکا تو ہو سکتا ہے، محبت ہرگز نہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ اطاعت کا مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشک بار ہوں، دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں یک آواز کہتے جائیں، اے مالک غفور الرحیم، تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، سب تیری ہی بندگی میں روح کی آسودگی ہے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، امیر ہونا کوئی گناہ نہیں، البتہ فیاض اور سخی نہ ہونا گناہ ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ بے شک نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کرنے کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعا وہ واحد چیز ہے جس سے نصیب بدلا جا سکتا ہے۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا، بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے احساسات اپنے اندر ہی رکھتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے ان کے درد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ زمانہ تو باتیں ہی کرتا ہے، سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی، لیکن یہ آپ کی ذات پر منحصر ہے، کس بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں اور کس بات کو دل سے لگا لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر، صرف 15 منٹ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کیجئے، دیکھیے تو صحیح کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آئے اور اللہ کا نام لینے سے قلب پر اثر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، کیونکہ بے بس ہم ہیں، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ ہمیں تب تک دعا کرتے رہنا چاہیے جب تک ہمارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے۔
وہ تو لمحوں میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ جو کوئی آپ سے وابستہ ہے اس کی زندگی اچھی بنا دو، اور آج یہ وعدہ کرو گلہ بند کر دو اور لوگوں کو معاف کر دو۔ گلہ کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔